گاؤں نورپور اپنی سادگی اور محبت بھری روایتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں لوگ دولت سے نہیں بلکہ رشتوں سے امیر تھے۔ اسی گاؤں میں دو گھر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک گھر میں رہتی تھی نسرین، نرم دل، خاموش طبیعت اور آنکھوں میں خواب لیے ایک سادہ سی لڑکی۔ دوسرے گھر میں رہتا تھا زیبی، محنتی، ذمہ دار اور بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج لڑکا۔ ان دونوں کی دوستی بچپن سے تھی۔ وہ ایک ساتھ کھیتوں میں دوڑتے، ایک ساتھ اسکول جاتے اور اکثر شام کو آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر خواب بنتے۔ نسرین اکثر کہتی، زیبی اگر کبھی ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہم ایسے ہی دوست رہیں گے؟ زیبی ہنس کر کہتا، دوست نہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ الفاظ شاید بچپن کا وعدہ تھے، لیکن نسرین کے دل انہیں سچ مان لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن جوانی میں بدل گیا۔ نسرین اب گاؤں کی سب سے سمجھدار لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ گھر کے کام، چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، سب کچھ وہ خاموشی سے کر لیتی۔ ادھر زیبی بھی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ اس کے والد بیمار رہنے لگے تھے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ اب وہ پہلے جیسا بے فکر لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ کم بولتا، زیادہ سوچتا۔ ایک شام نسرین نے اسے کھیتوں کے پاس بٹھا دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زیبی نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید اب خواب دیکھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب حقیقت کا بوجھ اٹھنا ہے۔ نسرین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں تھکن دیکھی۔ اس دن اسے محسوس ہوا کہ زندگی اب پہلے جیسی آسان نہیں رہی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی۔ زیبی کے والد نے فیصلہ کیا کہ زیبی شہر جا کر کام کرے گا۔ یہ سن کر نسرین کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ شام کو جب وہ زیبی سے ملی تو اس نے پوچھا، تم جا رہے ہو؟ ہاں، گھر کے لیے ضروری ہے۔ اور واپس آؤ گے؟ زیبی خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، شاید۔ یہ لفظ نسرین کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ زیبی کے جانے کا دن آ گیا۔ پورا گاؤں اسے رخصت کرنے آیا۔ نسرین دور کھڑی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر وہ آگے بڑھی اور صرف اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا۔ زیبی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ وہ بولا، تم بھی۔ یہ الوداع شاید معمولی تھا، لیکن دونوں کے دل جانتے تھے کہ کچھ بدل چکا ہے۔ زیبی شہر چلا گیا۔ دن مہینوں میں بدل گئے۔ ابتدا میں اس کے خط آتے رہے، پھر کم ہو گئے، پھر بند ہو گئے۔ نسرین ہر شام اس آم کے درخت کے نیچے بیٹھتی جہاں وہ بچپن میں وعدے کیا کرتے تھے۔ اسے لگتا تھا شاید وہ واپس آئے گا، شاید وعدہ سچا ہو جائے۔ لیکن گاؤں میں ایک اور خبر پھیل رہی تھی۔ نسرین کے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے ایک دن اسے بلایا، بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ نسرین خاموش رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بسا دیں۔ اس کے دل میں جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، لیکن وہ بول نہ سکی، کیونکہ گاؤں کی لڑکیاں خواب نہیں، ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ اس رات وہ آم کے درخت کے نیچے گئی اور پہلی بار روئی۔ آج وہ سمجھ گئی تھی کہ بچپن کے وعدے ہمیشہ حقیقت نہیں بنتے۔ نورپور گاؤں میں موسم بدل چکا تھا۔ کھیتوں میں نئی فصل لہلہا رہی تھی، مگر نسرین کے دل میں سب کچھ ویران تھا۔ زیبی کو گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ پہلے خط آئے، پھر کم ہوئے، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب گاؤں والے بھی اس کا نام لینا چھوڑ چکے تھے، لیکن نسرین نے نہیں۔ وہ آج بھی شام کو اس آم کے درخت کے نیچے بیٹھتی تھی جہاں بچپن کے وعدے دفن ہو چکے تھے۔ ادھر گھر میں حالات بدل رہے تھے۔ نسرین کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا قریبی گاؤں سے تھا، محنتی، ذمہ دار اور اچھے گھرانے سے۔ اس کے والدین نے صاف کہا، ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ نسرین کے والد نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔
وہ چاہتے تھے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ اس رات نسرین کی ماں اس کے پاس آئی۔ بیٹی، ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، لیکن زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ نسرین نے نظریں جھکا لی۔ اس نے صرف ایک سوال کیا، اگر کوئی واپس آ جائے تو؟ ماں خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، جو وقت پر نہ آئے وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نسرین کے دل پر مہر بن گئے۔ کچھ دن بعد اس کی منگنی طے ہو گئی۔ پورا گاؤں خوش تھا، لیکن نسرین کا دل خاموش تھا۔ اسی دوران ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، گرج سے بھرا ہوا لباس، تھکی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر برسوں کی محنت کے نشان۔ وہ زیبی تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر نہیں گیا، وہ پہلے آم کے درخت کے پاس گیا۔ وہی جگہ، وہی یادیں، لیکن اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ نسرین کی منگنی ہو چکی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بجلی بن کر گری تھی۔ وہ دیر سے آیا تھا، بہت دیر سے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا، لیکن خوشی کے ساتھ ایک افسوس بھی تھا۔ بیٹا، تم نے بہت دیر کر دی۔ زیبی نے کچھ نہ پوچھا، وہ سب جان چکا تھا۔ شام کو وہ نسرین کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ دروازے پر روشنی تھی، اندر ہنسی کی آوازیں تھیں، تیاریوں کا شور تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ اندر جا سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس کی واپسی کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اسی رات نسرین آم کے درخت کے پاس آئی اور وہاں اسے زیبی نظر آیا۔ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ 2 سال کی دوری ایک لمحے میں سمٹ آئی۔ نسرین نے آہستہ سے کہا، تم آ گئے؟ زیبی نے سر جھکا لیا، ہاں، لیکن دیر سے۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں کچھ بن کر آنا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے وقت نہیں دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نسرین نے کہا، میری منگنی ہو گئی ہے۔ زیبی نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں کے دل چیخ رہے تھے، لیکن زبان خاموش تھی۔ زیبی بولا، تم خوش رہنا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے نسرین کو توڑ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ الوداع ہے۔ اس رات دونوں نے پہلی بار اپنے وعدوں کو دفن ہوتے دیکھا۔ نورپور گاؤں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نسرین کے گھر میں چہل پہل تھی، رشتہ دار آ رہے تھے، گیت گائے جا رہے تھے، ناچنے کی آوازیں ہر طرف پھیل رہی تھی، لیکن اس شور میں ایک دل ایسا تھا جو مکمل خاموش تھا، نسرین کا۔ ادھر زیبی نے گاؤں میں واپس آ کر کسی سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتا رہتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تھکا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ نسرین کے والد سے بات کر سکتا تھا، سچ بتا سکتا تھا، اپنے جذبات ظاہر کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ محبت سے زیادہ عزت کو سمجھتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نسرین کی زندگی کسی تنازع کا شکار ہو۔ شادی سے ایک دن پہلے نسرین دوبارہ آم کے درخت کے پاس گئی۔ جانتی تھی کہ زیبی وہاں ہوگا، اور وہ تھا، خاموش، تنہا، آسمان کو دیکھتا ہوا۔ نسرین آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ اگر تم چاہتے تو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ زیبی نے سر جھکا لیا، نہیں، اب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا مطلب حاصل کرنا نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر نسرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ زیبی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بچپن کے وعدے زندگی کی حقیقتوں سے ہار جاتے ہیں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر زیبی نے کہا،
میں کل یہاں نہیں ہوں گا۔ نسرین چونک گئی۔ کیا مطلب؟ میں شہر واپس جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر نسرین کا دل جیسے رک گیا۔ تم جا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ تمہیں خوش دیکھنا ہے۔ اگلے دن شادی تھی، پورا گاؤں جمع تھا، ڈول کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نسرین دلہن بن بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں دروازے پر تھیں۔ شاید صرف ایک بار وہ آ جائے۔ لیکن زیبی نہیں آیا، کیونکہ وہ صبح ہی گاؤں چھوڑ چکا تھا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر الوداع کہے۔ نکاح ہو گیا، نسرین ایک نئے گھر کی ہو گئی۔ سب خوش تھے، لیکن اس کے دل میں ایک حصہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ گیا۔ سال گزر گئے، نسرین ایک اچھی بیوی بنی، اچھی ماں بنی اور زندگی کی ذمہ داریاں نبھاتی رہی۔ لیکن ہر شام جب سورج ڈھلتا، اسے آم کا درخت یاد آتا۔ ادھر سے بھی شہر میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا گھر بنایا، اپنا کاروبار کھڑا کیا، لیکن اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ ایک دن کئی سال بعد وہ دوبارہ نورپور آیا، صرف ایک بار، اپنی ماضی کو دیکھنے۔ آم کے درخت کے پاس گیا۔ درخت اب بھی کھڑا تھا، مگر بچپن، وعدے اور خواب سب گزر چکے تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور دل میں کہا، کبھی کبھی محبت کا انجام ملنا نہیں، خاموشی سے بچھڑ جانا ہوتا ہے۔